17 دسمبر کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھ میں گٹھڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھڑی نہ تھی۔ جسم پر ہڈیاں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خوددار جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کی بات کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانپتے اور ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجیمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجیمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا، "سپاہی مقبول حسین ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔" کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو ایک دل ہلا دینے والی داستان سامنے آئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پشت پر وائرل سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسائی کے فرائض کے ساتھ ساتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے محافظ کا راستہ مہیا کرتے ہوئے ساتھیوں کا اصرار دیکھ